رشتوں کی ہر قسم کی بندش کو، رشتوں میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جلد سے جلد رشتہ طے کرنے یا پھر جلد سے جلد شادی طے کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے یہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رشتوں کے اسباب بنا دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، یہ وظیفہ کریں اور ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ رشتوں میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ طے نہیں ہو رہا یا پھر رشتہ آتا ہے مگر بات نہیں بنتی، شادی نہیں ہو رہی، بڑے عرصے سے رشتے تلاش کر رہے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے مگر شادی نہیں ہوتی، تو جلد شادی کرنے کے لیے ہر قسم کی رشتے اور شادی میں آنے والی رکاوٹ اور بندش کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں۔ اگر رشتہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ غیب سے انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں کے اسباب پیدا کر دے گے، بہت جلد رشتہ خود چل کر آئے گا۔ بہت مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے۔ رابطہ کرنے کا ٹائم بتانے کے باوجود بھی سارا دن کالز اور میسج آتے ہیں۔ میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کیا کریں۔ چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد عمل یا وظیفہ کیا کریں۔ میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ وظیفے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، آپ یہ عمل یا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رشتہ طے کرتے ہیں تو رشتہ طے نہیں ہوتا یا پھر رشتہ طے ہو جاتا ہے مگر شادی تک بات نہیں جاتی یا پھر رشتہ ہی نہیں آتا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب سے رشتے کے اسباب بھی بنائیں گے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، جو بتانے جا رہا ہوں وظیفے کو غور سے سنیں۔ آپ نے یہ عمل تہجد کے ٹائم پر یا عصر کے بعد کرنا ہے۔ عصر کے بعد ٹائم کی اکثر قلت ہوتی ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو مسئلہ ہوگا، لیکن اس وظیفے کے ٹائم دو ہی ہیں، یا نماز عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے یا پھر تہجد کے ٹائم پہ نماز تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے۔ اپنی حاجت کے لیے، جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے جو عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص 21 مرتبہ اور سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے سورہ کوثر پڑھیں گے 21 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے 21 مرتبہ۔ اس کی جو تعداد ہے 21 مرتبہ ہے، اور پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بعد میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود یا حلیم۔ پھر سن لیں، یا لطیف یا ودود یا حلیم، یا لطیف یا ودود یا حلیم، ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے پہلے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے، یا لطیف یا ودود یا حلیم۔ 3 اسم مبارک ہیں، ان 3 اسم مبارکہ کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مختصر سا ٹائم ہے، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، دوران وظیفہ، دوران عمل اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقے دل پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، رشتہ خود چل کر آئے گا۔
اگر شادی طے نہیں ہو رہی فوراً شادی طے ہو جائے گی، جلد سے جلد شادی ہو جائے گی، جلد سے جلد اچھا رشتہ مل جائے گا۔ آپ نے یہ عمل عصر کے بعد عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کرنا ہے یا پھر تہجد کے ٹائم پہ۔ دو ٹائم جو میں نے بتائے ہیں، ان دو ٹائم میں سے جو ٹائم آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں، روزانہ پھر اسی ٹائم پر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد شروع کرتے ہیں تو پھر روزانہ عصر کے بعد کریں گے، اگر آپ تہجد کے بعد شروع کرتے ہیں تو تہجد کے بعد کریں گے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے وہی تعداد وہی طریقہ، اگر اس ٹائم پہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اس ٹائم نہیں ہے، آپ جاب کرتے ہیں یا کہ ٹائم کی قلت ہے، تو آپ پھر اس عمل کو تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تہجد کے نوافل پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اپنی حاجت کا تصور رکھ کے، پختہ یقین رکھ کے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر، 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اور ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، یا لطیفو یا ودودو یا حلیمو کی۔ اول آخر عمل کے شروع سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور عمل کے آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن کے عمل سے اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے گا۔ آپ کا رشتہ طے نہیں ہو رہا تو رشتہ طے ہو جائے گا۔ جو رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں جواب دے جاتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ غیب سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائیں گے، ایسا سبب بنے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، رشتہ خود چل کر آئے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ آخر میں پھر وہی بات ہے کہ وظیفے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ اگر وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں، میں آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھاتا ہوں، مکمل طریقے سے وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی چیز نہیں چھپاتا کہ آپ کو ضرورت پڑے پوچھنے کی۔ سب سے بڑی بات اجازت کی ہوتی ہے، تو میں ویڈیو کے شروع میں اور آخر میں بتا دیتا ہوں کہ اجازت عام ہے، آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ کار غور سے سن لیا کریں، دیکھ لیا کریں، اس کے بعد اس عمل کو کیا کریں۔